اگر مسجد میں جا رہے ہو مسئلہ سن لو، مسجد میں اگر گرم پانی ہے ہیٹر سے وضو کے لیے تو اس کو گھر نہیں لا سکتے، اس پانی کو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسجد کے لیے ہوا ہے، نمازیوں کے لیے، وہ تیرے لیے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھی مسجد میں اور نماز پڑھ کے پنکھا چلا کے لیٹ گئے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو بجلی خرچ ہو رہی ہے بل مسجد دے گی، اور تو ایس میں لیٹا ہے، یہ نمازیوں کے لیے ہے بجلی، یہ پنکھا، یہ تیرے لیے نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ جو مسجد کے لاؤڈ اسپیکروں میں اعلان ہو رہے ہیں کہ اس کی بکری کھو گئی، مل گئی ہو تو بتا، یہ اس لیے نہیں ہے مسجد کا لاؤڈ اسپیکر تو اس کی مٹر ٹوٹ رہی ہے، اس لیے نہیں ہے، اور امام نے اگر اعلان نہیں کیا تو غریب کی خیر نہیں ہے نا۔ مسجد کا لاؤڈ اسپیکر اذان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی دینی اعلان کے لیے، تیری مٹر اور بکری اور مرغی کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ جو چل رہا ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ایک مسجد کی جھاڑو دوسری مسجد میں استعمال نہیں ہو سکتی، ایک مسجد کی جھاڑو دوسری مسجد میں استعمال نہیں ہو سکتی، تو پھر تو جو پنکھے کی ہوا کھا رہا ہے یہ کہاں سے جائز ہے؟ نا، آپ جو موبائل لے کے جاتے ہیں بہت سے لوگ، گھر میں لائٹ نہیں ہے مسجد میں چارج کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ ارے مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ حد یہاں تک ہے کہ اگر کوئی اذان پڑھے تو تکبیر پڑھنے کی اجازت کسی دوسرے کو نہیں ہے، وہی تکبیر پڑھے گا جس نے کہ اذان پڑھی ہے۔ ایسے کوئی بھی جو کھڑا ہو جاتا ہے یا پھر اجازت لے اذان پڑھنے والے سے، وہ اجازت دے تب جا کر کے تکبیر پڑھے۔ ایسے ہی مسجد میں نماز پڑھانے کا مسئلہ ہے، اگر امام نہیں ہے تو ایرا غیرہ نتو خیرہ کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتا، یا تو امام اجازت دے کے جائے کہ تمہیں نماز پڑھانا ہے، امام آگے بڑھا کے جائے وہ پڑھا سکتا ہے، ایسے نہیں کہ جس کا دل کرا کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ یہ مسئلے ہیں، ان مسئلوں کو ذہن نشین کر لینا، یاد کر لینا۔ توجہ کریں، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میں کھڑی ہوئی تو اس نے نگاہیں جھکا لی نوجوان، کہا کون ہو؟ بس آخری بات سن، کون ہو؟ کہا میں مدینہ جانا چاہتی ہوں ام سلمہ ہوں۔ تو اس آنے والے شخص کا نام تھا، صحابی تھا یہ شخص، اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ کیا نام تھا؟ عثمان بن طلحہ۔ کعبے کی چابی آج بھی انہی کی نسلوں پہ، آج بھی انہی کی نسلوں پہ کعبے کی چابی، اس وقت بھی کعبے کی چابی ان کی امی کے پاس تھی۔ عثمان بن طلحہ کہا بہن تم مدینہ جانا چاہتی ہو؟ تنہا ہو؟ میں اپنے کام سے جا رہا تھا، اپنا کام بعد میں کروں گا، پہلے تمہیں مدینہ چھوڑ کے آؤں گا۔ اپنے اونٹ پہ بٹھا لیا اور پیدل پیدل لگام پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے۔ ام سلمہ کہتی ہیں تقریباً 400 ساڑھے 400 کلومیٹر پیدل چلے، کہتی ہیں ایک بار بھی عثمان بن طلحہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ ہائے ہائے یہ مسلمان ہے، ایک بار بھی پلٹ کے نہیں دیکھا میری طرف کو۔ چلتے رہے، چلتے چلتے ہم مدینہ پہنچ گئے۔ جب مدینہ پہنچے مسجد نبوی میں سارے صحابہ ہیں، مسجد نبوی میں حضرت عثمان بن طلحہ نے چھوڑ دیا، کہا یہی تیرے نبی ملیں گے اور یہی تیرا شوہر ملے گا۔ مسجد نبوی میں آئی، مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، کہتی ہے خوشی ہوئی۔ پھر میں اپنے شوہر کو دیکھنے لگی مگر میری نظروں نے میرے شوہر کو نہ پایا۔ جب میرا شوہر نہ ملا تو ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے کسی کا دامن پکڑ کے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ میں سب کو دیکھ رہی ہوں لیکن میرا شوہر ابو سلمہ نظر نہیں آتا، کہاں گیا؟ تو اس صحابی نے جواب دیا خاتون تمہارا شوہر 1.5 سال پہلے ایک جنگ میں شریک ہوا تھا، اسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے، بس ذہن حاضر رکھنا وہ عورت کتنی ٹوٹ گئی ہوگی جس کا بچہ مکہ والوں نے چھین لیا ہو، شوہر کے سہارے مدینہ آئی مگر یہاں کے خبر ملی ہو کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ کتنی ٹوٹ گئی ہوگی، بے شک کتنی ٹوٹ گئی ہوگی۔ مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ٹوٹوں کو سہارا ملتا ہے۔
مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے. کہنے لگی میری چیخ نکل گئی. نبی نے فرمایا ام سلمہ روتی کیوں ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بیٹا مکہ والوں نے چھین لیا ہے, شوہر کی تلاش میں آئی تھی, میرا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا, آقا کس کے سہارے زندگی گزاروں گی؟ نبی نے فرمایا ام سلمہ پھر نکاح کر لو. عرض کی آقا مدینہ میں مجھ سے کون نکاح کرے گا؟ میرے پاس نہ مال ہے نہ جہیز ہے. یا رسول اللہ اب تو میری عمر بھی کافی ہے, آقا کون نکاح کرے گا؟ نبی نے فرمایا ام سلمہ تم سے محمد الرسول اللہ نکاح کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت. میں نکاح کروں گا, میں نکاح کروں گا ام سلمہ, میں تمہیں سہارا دوں گا. ام سلمہ نے کہا جس سے محمد نکاح کرے اس کی تو قسمت کی عید ہی ہو جائے. ہائے ہائے, اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.